اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا لیکچر سورہ نحل آیت نمبر 12، 13 اور 14 کو کور کرے گا۔ اس سورہ نحل جو ہے بیٹے سورہ مبارکہ، یہ جو مکی سورہ ہے جس کے 16 رکوع 128 آیات ہیں، اور قرآن پاک کے انڈیکس میں 16ویں نمبر پر یہ سورہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر انسان کو تفکر اور تدبر کی دعوت دی گئی ہے کہ انسان اپنی جو ہے ذات پر بھی اگر غور کرے اور اپنی پیدائش پر غور کرے اور اپنے جو ارد گرد آفاق ہے، جو زمین اور آسمان ہے، ان کی پیدائش پر غور کرے تو اسے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت سی نشانیاں ملیں گی، جس سے اسے یہ پتہ چلے گا کہ یہ تمام چیزیں خود بخود پیدا نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کے پیچھے اسے چلانے والی کوئی ہستی جو ہے وہ موجود ہے۔ تو ان آیات مبارکہ کو ہم پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے رات کو اور دن کو، وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، سورج کو اور چاند کو، وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ، اور ستارے بھی تمہارے لیے مسخر کر دیے ہیں، بِأَمْرِهِ، اس کے حکم سے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے دن اور رات کو، سورج اور چاند کو اور ستاروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ اس میں انسان کی عظمت کا اظہار ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو انسان کے فائدے کے لیے پیدا کی ہے اور انسان کے سامنے انہیں مسخر کر دیا ہے۔ ان فی ذالک، اور بے شک ان تمام چیزوں کے اندر، دن اور رات کے بدلنے میں، کہ کس طرح دن کے اندر رات جو ہے وہ سما جاتی ہے اور رات کے اندر دن سما جاتا ہے، اور کس طرح سورج اپنے دائرے پر چل رہا ہے، چاند اپنے دائرے پر چل رہا ہے، ستارے جو ہے وہ کس طرح آسمان کو سجائے ہوئے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کے اندر ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، ان تمام چیزوں میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وما ذرأ لکم، اور جو پیدا کیا اس نے فی الارض، زمین میں، مختلف الوانہ، ان کے مختلف رنگ ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان اور نظام شمسی کے بعد انسان کو دعوت دیتا ہے کہ تم ذرا زمین پر بھی غور و خوض کرو، تفکر کرو، تدبر کرو کہ اللہ نے زمین میں کیسی رنگ رنگ کی چیزیں پیدا کر دی ہیں۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یذکرون، اور اس میں سوچنے والوں کے لیے، سمجھدار لوگوں کے لیے، یا جو لوگ غور و خوض کرتے ہیں ان کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي، وہی تو ذات ہے یا وہ ذات جس نے سخر البحر، جس نے تمہارے لیے دریا کو مسخر کر دیا، لِتَأْکُلُوا، تاکہ تم کھاؤ، منہ، اس میں سے، لحمن، گوشت، طریًّا، لذیذ، تاکہ لذیذ ہوتا ہے تازہ تازہ، فریش، تاکہ تم اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ، وَتَسْتَخْرِجُوا، اور نکالا، منہ، اس میں سے، حِلیَّةً، زیور، تلبسونہا، تم اسے پہنتے ہو۔ آپ کو دیکھا ہے نا، آپ کہ سمندروں سے وہ سپیاں نکلتی ہیں اور پھر ان سپیوں سے لوگ زیور تیار کرتے ہیں، اور پرانے زمانے میں تو عورتیں تو ان کے پاس زیادہ یہ سپیوں سے ہی بنے ہوئے زیورات پہنا کرتی تھیں، یا گھر کی سجاوٹ کے لیے چیزیں بنایا کرتی تھیں۔ اور آج بھی اگر آپ ساحل سمندر پر جائیں تو ایسی بہت سی مصنوعات آپ کو ملتی ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر دیا ہے تاکہ تم اس میں سے کھاؤ مزیدار اور تازہ گوشت، اور اس میں سے تم نکالو زیور جسے تم پہنتے ہو، وَتَرَا، اور تم دیکھتے نہیں ہو، فُلْکَ، کشتی کو، مواخرہ، کہ وہ کیسے مواخر ہوتے ہیں پانی کو چیرتے، جیسے چپو جو ہوتے ہیں پانی کو چیرتے ہوئے گزرتے ہیں، وَتَرَا، اور تم دیکھتے ہو، فُلْکَ، کشتی کو، مواخرہ، کہ وہ چیرتی ہے پانی کو، فی ہے اس میں، وَلِتَبْتَغُوا، تاکہ تم تلاش کرو، من فضلہ، اس کا فضل، لعلکم تشکرون، شاید کہ جن نعمتوں کا میں نے ذکر کیا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شاید یہ ساری چیزیں کہ میں نے تمہیں کہا ہے کہ تم آسمان پہ غور کرو، سورج پہ کرو، چاند پہ کرو، ستاروں پہ کرو، زمین میں رنگ برنگی جو نباتات ہیں، جمادات ہیں، ان کے مختلف رنگ ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے زمین میں جو ہے بے شمار چیزیں جو ہیں وہ پیدا کی ہیں، ان کے خواص مختلف ہیں، اس میں معدنیات ہیں، نباتات ہیں، جمادات ہیں، حیوانات ہیں، جو ہیں حشرات ہیں۔ آپ کسی ایک چیز کو ہی لے لو تو اس کی آپ کو اتنی، مطلب آپ آم کو لے لیں، پھل ہے ایک،
پھل کی آپ کو 400-500 سے زائد اقسام ملیں گی زمین کے اوپر۔ اسی طرح آپ انار کو لے لیں، اس کا رنگ دیکھیں، آپ جو ہے مختلف سبزیوں کے رنگ دیکھیں، ان کے اندر کتنی ورائٹی موجود ہے، کوئی پودے لگے ہوئے ہیں، کوئی بیلیں ہیں، کوئی زمین کی جو ہے گہرائیوں میں سے ہم چیزیں نکالتے ہیں، جیسے مونگ پھلی ہے، جیسے آلو ہیں، یہ ہم زمین کی وہ جڑوں میں سے نکالتے ہیں پودوں کی۔ تو آپ یہ دیکھیں پھر زمین کی جو گہرائی ہیں اس کے اندر کتنی معدنیات پائی جاتی ہیں اور انسان انہیں اپنے استعمال میں لاتا ہے۔ اسی طرح پہاڑوں کو دیکھیں، پہاڑوں کے اندر کوئی سبز پہاڑ نظر آتے ہیں، کوئی بلند ہیں، کوئی چھوٹے ہیں، کوئی مٹی کے ہیں تودے بنے ہوئے، کوئی چٹیل چٹانیں ہیں، کسی کی بلندی کچھ ہے، کسی کا رنگ کچھ ہے، کسی کی حیت کچھ ہے۔ اسی طرح آپ سمندر کو دیکھیں، سمندر کے اندر آپ کو رنگ برنگی جو ہے مچھلیاں ملتی ہیں، ان کی کئی لاکھوں اقسام ہیں ان کی۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا اتنی نعمتوں کو دیکھنے کے باوجود بھی تم اپنے رب کو نہیں پہچان سکتے؟ ٹھیک ہے، تو ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آفاق کے اندر آپ کو غور و فکر کی دعوت دی ہے، اور یہ تمام نعمتیں ہمیں اس نتیجے پر پہنچاتی ہیں کہ ان نعمتوں کو پیدا کرنے والی کوئی ہستی موجود ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔